دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ دل میں اتارنے کی ضرورت ہے، اور ہر زمانے میں ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو السلام کو معجزہ عطا فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی دیا، عصا دیا، اس کے ذریعے سے وہ سانپ بن جاتا تھا، اور اس کو مارتے تھے پتھر پر، چشمے پھوٹ جاتے تھے، سمندر پر مارا، راستے بن گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ صلاحیت دی تھی، ان کو زبان میں، ان کے دم میں زندوں کو مردہ کر دیتے تھے، بیمار کو اچھا کر دیتے تھے، ان کے دم میں وہ تاثیر تھی، اس لیے کہ اس زمانے میں علاج و معالجہ کا دور تھا، اور اس وقت حکماء ڈاکٹر کی بڑی اہمیت تھی، اللہ نے ان کو یہ چیز نوازا تھا۔ اسی طرح ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمایا ہے۔ چاند دو ٹکڑے ہو گئے ان کے اشارے سے، کنکری کا ہاتھ میں کلمہ پڑھنا ایک معجزہ، تھوڑے کھانے میں کافی لوگ کا کھانا کھا لینا یہ بھی معجزہ ہے، لیکن سب سے بڑا معجزہ اللہ نے ہمارے آقا کو دیا وہ قرآن شریف ہے۔ ایسا معجزہ عرب کے شعراء، بڑے بڑے شعراء انگشت بدندہ ہو گئے، اور جب چیلنج کیا تو کہا کہ گھٹنا ٹیک دیے، ام یقولون افترا قل فأت بسورۃ من مثلہ، کہا گیا ہے کم از کم ایک سورہ لے آؤ۔ 95 پارے میں آیا ہے کلما استمع الانس والجن هذا القرآن بمثلہ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم ظہیرا، کہ جنات انسان مل کر بھی اگر تم پوری کوشش کرو گے تو اس طرح کے قرآن تم پیش نہیں کر سکتے، اس طرح کی تعبیر تم پیش نہیں کر سکتے۔ اگر تم جمع کر لو سبوں کو، قرآن کا ایک نقطہ بھی تم ہٹا نہیں سکتے، چونکہ ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے اندر شفا ہے، قرآن نور ہے، قرآن میں برکت ہے، قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے توریت کی گارنٹی نہیں لی، حفاظت کی، اللہ نے زبور کی گارنٹی نہیں لی، حفاظت کی، اللہ نے انجیل کی گارنٹی نہیں لی، حفاظت کی، لیکن قرآن شریف کی اللہ نے گارنٹی لی ہے۔ کوئی بھی ذرہ برابر بھی اس کے اندر تمیم نہیں کر سکتا۔ شیخ علی طنطاوی مصر کے بڑے ادیب گزرے ہیں، آپ نام سنا ہوگا، مولانا عالمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص دوستوں میں سے تھے، وہ ان کے جاننے والے سے تھے، بہت قریب تھے۔ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے کچھ انگریز دوست، فرینچ دوست نے چیلنج کیا کہ ہم قرآن کی طرح ہم تعبیر پیش کر سکتے ہیں، قرآن کی طرح ہم آیت پیش کر سکتے ہیں، ہم چیلنج کرتے ہیں، ان کے دوستوں نے یہ چیلنج کیا، کوئی زیادہ دن کا واقعہ نہیں، مصر کا واقعہ ہے، دوستوں نے انہوں نے چیلنج کیا کہ ہم قرآن کی طرح کی آیت ہم پیش کر سکتے ہیں، ہمارے عربی اچھی ہے، عربی زبان پر ہم قادر ہے۔ تو طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صرف ایک لفظ تم کو ہم بتاتے ہیں، اس کا معنی بتا دو عربی میں۔ سب ترجمہ کیا اس کا کہ جہنم کی گہرائی بہت وسیع ہے، جہنم کی گہرائی بہت وسیع ہے، ایک جملہ دیا ان کو۔ جتنے انگریز تھے بڑی عربی زبان کے ماہر تھے، اور عیسائی تھے، وہ عربی زبان پر بہت قادر تھے، وہ کہا کہ یہ زبان ایک عربی ایک لفظ ہے، جہنم بہت وسیع ہے، جہنم بہت گہرا ہے، اس کی عربی بناؤ۔ ان کے دوستوں میں سے انگریز نے کہا ان جہنم واسعۃ، کیا کہا؟ ان جہنم واسعۃ، بے شک جہنم وسیع ہے۔ ایک دوست نے کہا ان جہنم لواسعۃ جدا، پھر تیسرے دوست نے کہا ان واللہ ان جہنم لواسعۃ جدا و جدا،
معنی سبوں نے اپنے معنی کے اعتبار سے کہا کہ قرآن نہیں، جہنم جو ہے بہت وسیع ہے، جہنم بہت وسیع ہے، سب نے ترجمہ کیا، لیکن طنطاوی نے کہا آپ لوگوں نے معنی بیان کر دیا، جہنم بہت وسیع ہے، بہت گہرا ہے، اپنی تعبیر بیان کر دی۔ اب سنیے قرآن کی تعبیر، قرآن کیا کہتا ہے؟ جہنم بہت وسیع ہے، سن لیجیے آپ۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، سورہ قاف کی آیت ہے۔ اللہ فرمائے گا جہنم سے، لجہنم هل امتلأت، کیا جہنم بھر گئی، تم بھر گئے؟ تو جہنم کہیں گے کہ ابھی بھری نہیں ہے، ابھی اور لائیے، حل من مزید، ابھی اور ضرورت ہے، ہمارا پیٹ نہیں بھرا ہے۔ دیکھیے ایک جملے کے اندر پوری بات کہہ دی قرآن، یہ اعجاز ہے قرآن، یہ برکت ہے قرآن کی۔ جب حبشہ ہجرت کیے کچھ لوگ مکہ سے، نجاشی جو بادشاہ تھے حبشہ کے، ان کو ورگلایا لوگوں نے کہ مسلمان آپ کیا ہجرت کر کے گئے ہیں، ان کو جو ہے وہاں سے ہٹائیے، بھگائیے۔ مشرکین مکہ نے بہت کوشش کی ان کے لیے، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہلے ہم لوگ گفتگو کر لیں۔ جعفر بھی تیار، وہ جو ہے بہت علم رکھتے تھے، قرآن پر ان کا عبور تھا، ان کے سامنے گفتگو ہونے لگی۔ نجاشی بیٹھے ہوئے تھے، جعفر بن تیار نے کہا کہ اے بادشاہ ہم لوگ بہت ہی جاہل تھے اور مردار کھاتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور سپنوں نے پوری تاریخ بیان کی، سورہ مریم کی آیت تلاوت کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مریم کے بارے میں انہوں نے جو آیت تلاوت کی، نجاشی بادشاہ رونے لگے اور آنکھ سے آنسو اس قدر ٹپکنے لگے کہ اپنے کپڑے پر پڑنے لگے، ان کے جو حواریین جو ہے وہ بھی رونے لگے۔ وہ آیت تھی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ساتویں پاری کی آیت ہے، شروع میں ہے، جو شروع کرتے ہیں جو حافظ قرآن ہے وہ جانتے ہیں۔ جب انہوں نے سورہ مریم کی آیت کو سنا، بالکل آنکھیں اشکبار ہو گئیں، رونے لگے، زبانیں بند ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ قرآن میں ہے مریم کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ برحق ہے، صحیح ہے، میں مسلمانوں کو نہیں یہاں سے بھگا سکتا۔ یہ قرآن کا اعجاز۔ اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب قرآن پڑھتے تھے ان کے ارد گرد لوگ جمع ہو جاتے تھے، چونکہ قرآن سمجھتے تھے۔ آج المیہ یہ ہے، قرآن دور کی بات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کے معنی بھی یاد نہیں ہمیں۔ مسلمان صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھ لیا، صرف اس کا نام نہیں ہے۔ جب تک مسلمان ہم پریکٹیکل نہ بنے، ہم گھر میں ہیں مسلمان، بازار میں بھی مسلمان، کاروبار کر رہے ہیں مسلمان، مسجد میں ہے مسلمان، اجلاس میں بھی مسلمان۔ آپ پھل خریدنے گئے تھے ٹھیلا پر، آپ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں اور ٹھیلا پر پھل بیچنے والا پھل بیچ رہا ہے، انگور بھی بیچ رہا ہے، سیب بھی بیچ رہا ہے، سب کچھ بیچ رہا ہے۔ اب بھاؤ کرنا شروع کر دیا، اور بھاؤ طے ہونے سے پہلے دو چار انگور اپنے منہ میں ڈال لیا، پھر کہتے ہیں کیا قیمت اس کی ہے؟ قیمت طے نہیں کیا آپ نے، ٹپ 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 اپنے منہ میں انگور ڈالتے چلے گئے۔ کہاں سے نکلے ہیں؟ مسجد سے نکلے ہیں، آپ نماز پڑھ کے نکلے ہیں۔ بائی وقت افسوس ہوتا ہے مسلمان مومن جب تک ہدایت نہ لے تب تک منہ میں نہ ڈالے، چکھے نہیں، ہدایت لے کے چکھے۔ تقویٰ ضروری ہے، تقویٰ سے ہماری زندگی ہے، قرآن سے ہماری زندگی ہے۔ اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیا ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔ قرآن ہمیں اللہ عزت دینے والا، ہم کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے عزت ملے گی۔ یہ حافظ قرآن بنے ہیں، قابل مبارکباد ہیں، اور مولانا کامل صاحب نے کافی محنت کی ہے، اور گرمی شدت سے ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ سن رہے ہیں۔ پریکٹیکل گفتگو کیجیے، تقریریں
خوب ہو رہی ہیں آج کل ماشاءاللہ، واٹس ایپ پر خوب سنتے ہیں، اچھی اچھی تقریر سنتے ہیں۔ ہم پریکٹیکل مسلمان کب بنے؟ رابندر ٹیگور، سید سلیمان ندوی سفر کر رہے تھے اور رابندر ٹیگور نے سید صاحب سے کہا کہ آپ کا مذہب اسلام بہت اچھا ہے۔ تو سید صاحب نے کہا کیا بات ہے، ہمارے مذہب میں کیا خوبی ہے؟ اپنے مذہب کو آپ برا کر رہے ہیں، ہمارے مذہب کی تعریف کر رہے ہیں، کیا خوبی ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے نبی نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، ہمارے میں کوئی نبی ایسے نہیں، کوئی ایسے گزرے نہیں ہیں جو کہے کر کے دکھائے۔ چھوٹی چھوٹی بات ہمارے آقا نے بتایا، کیسے کھائیں، کیسے پئیں، کیسے چلیں، کیسے بات کریں، یہ چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اس لیے حدیث قرآن سب جانتے ہیں، قرآن سے محبت کیجیے۔ ابھی مولانا نے کہا کہ قرآن سے محبت کیجیے گا، خود بخود انشاءاللہ حافظ قرآن سے محبت ہو جائے گی۔ حافظ قرآن سے محبت کیجیے گا، یہ بھی ایمان کا کہ علامت ہے۔ آج سچ پوچھئے، اسلام جو زندہ ہے، جو نظر آ رہا ہے، یوٹوپیا نظر آ رہی ہے، مدارس کی برکت ہے، حفظ کرام کی برکت ہے، قراء کی برکت ہے۔ اور قرآن جو سمجھ کے پڑھتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی غور کرنے والا؟ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ چیز تو علماء کے لیے ہے، قرآن تو علماء ہی سمجھیں گے۔ بھائی اتنے ترجمہ کر دیے اور سب سے زیادہ کتاب کا ترجمہ اسی کا ہوا، قرآن کا ہوا، اور سب سے پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ قرآن کو ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، کتنے گوشت کھا گئے ٹن، کتنے چاول کھا گئے ٹن، کتنے پانی پی گئے، اللہ کی نعمت کھا گئے، لیکن یہ ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات، سورہ فاتحہ کم از کم چاروں کل کو بھی معنی یاد نہیں ہے، کلمہ کا معنی صحیح سے یاد نہیں ہے۔ کیسے ہم مسلمان ہو سکتے ہیں؟ جب تک مسلمان پکے سچے نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ کوئی ولی آپ کو ولی نہیں بنا سکتا جب تک خود ولی کچھ کوشش نہیں کرنے کے ولی ہے۔ یہ بات الگ ہے، ولیوں کی صحبت میں، اللہ والے کی صحبت میں ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ ابھی آپ تشریف فرما، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے مصافحہ کر رہے ہیں، اس سے گفتگو کر رہے ہیں، بہت بڑی بات۔ اس لیے تن من دھن سے اس ادارے کو، اس فلاح کا تنظیم فلاح ملت کو آپ آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ اور اگر غلط کام کرے کوئی بھی اس کو روک دیجیے، آپ اچھا کام میں ساتھ دیجیے، تعمیری کام میں ساتھ دیجیے، اور سیاست سے دور رہیے۔ آپ آج مدارس سیاست کی نظر ہو گئی ہے، اور کینہ حسد، مولانا نے تقریر کی، سب سے بڑی خرابی جو ہے ہمارے اندر کینہ، حسد، جلن۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی باہر سے آئے، آخر میں آئے، لاسٹ میں آئے، حضور نے فرمایا جنتی شخص آ رہا ہے۔ پھر دوسرے دن بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہی شخص لیٹ سے آئے کہ جنتی شخص آ رہا ہے۔ پھر تیسرے دن کہا جنتی شخص آ رہا ہے۔ سبوں کو بے چینی ہوئی، ہم حضور کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو جنتی نہیں کہہ رہے ہیں، اور جو باہر سے ایک آدمی آ رہا ہے ان کو جنتی کہہ رہے ہیں، یہ بات کھلے گی؟ کوئی بھی عالم دین آپ سے کہے یہ آدمی جنتی ہے، جو قریب ہے، جو دور بیٹھے ہوئے ان کو کہے کہ جنتی ہے، تو آپ کو بات کھلے گی نا؟ تو اس زمانے میں یہ بات صحابہ کرام کے اندر کھلی کہ ہم جنتی نہیں ہو سکتے، ہم کیا گناہ کرتے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حضور سے قریب ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ہم کو جنتی قرار نہیں دیا۔ وہ آدمی آئے، دوبارہ جب جنتی قرار دیا، صحابہ کرام پیچھے پڑ گئے۔ پیچھے مطلب غلط طریقے سے نہیں، کہ کیا وجہ ہے، کون سا عمل کرتے ہیں یہ؟ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، صرف جو ہے صبح کی نماز پڑھے، پھر کاروبار میں لگ گئے۔ دوسرے دن میں یہی دیکھا کیا کرتے ہیں یہ، کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے ہیں، نہ تہجد پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ رات بھر جاگ رہے ہیں، جس طرح ہم سو رہے ہیں اس طرح وہ بھی سو رہے ہیں، پھر کیسے جنتی ہو گئی؟ 3 دن جب سوئے، تیسرے دن بے چینی ہوئی، پوچھا کہ مجھے بتا دو بھائی کون سا عمل کرتے ہیں، ہم بھی اس پہ عمل کریں گے، اللہ کے رسول سے قریب ہو جائیں گے، ہم بھی جنتی ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم کہنا چاہتے نہیں رہے، تم لوگ پریشان ہو، اس لیے ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں
کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا نہیں ہوئی، کوئی عمل نہیں ہے ہمارے دل کے اندر، کینہ، حسد، جلن، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے ہو سکتا ہے ہم کو جنتی قرار دیا گیا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، بدگمانی نہ ہونے کی وجہ سے، دل صاف ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے جنتی قرار دیا۔ اس لیے ہم اپنے دل کو صاف رکھیں، پاک رکھیں۔ جو ادارہ قائم ہوا ہے، قائم ہو رہا، سب کا ساتھ دیں، سب کی حمایت کریں، اور جہاں تک ہو سکے آپ کی صلاحیت ان کی اس ادارے کی، اس تنظیم کی مدد کریں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور عملی جمع پہنانے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔